میں آج دیکھ رہی تھی تعلیم القرآن کے ہال میں جگہ خالی تھی دونوں طرف، 2-3 دن سے میں نوٹ کر رہی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پوچھوں گی کہ کیا ہوا، کلاس سمٹ کیوں گئی ہے. تو میں نے انچارج سے آج بات کی کہ مجھے ڈیٹا چاہیے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ کس بنا پہ گئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ موسٹلی یا گھر والے بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں. یعنی سب سے بڑی ریزن، کسی کی کوئی پرسنل ریزن بھی ہوتی، شادی ہو جاتی، کوئی اور وجہ ہوتی، لیکن جو نمبر 1 ٹاپ پہ ریزن ہے وہ بیماری ہے. کیا یہ الارمنگ سچویشن نہیں کہ ہماری بیماری نے ہمیں اتنی بڑی خیر سے محروم کر دیا کہ ہم قرآن پڑھنے کے قابل نہ رہے؟ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت معزز اور محترم کام ہے. اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس کے لیے کہ آپ اس کی کتاب کو پڑھیں اور دن کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ گزاریں. نو میٹر واٹ، کوئی بھی ریزن ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر پا رہے یا اس سے ہٹ گئے، کچھ اور کام میں جا لگے، تو آپ کس سے دور ہوئے؟ ہو خیر مما یجمعون سے. دنیا میں جتنے بھی اور لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں یا اور دنیا کی پڑھائیاں کر رہے ہیں، ان سب سے بہتر کام ہے سب سے پہلے قرآن کو سمجھ لیں. اور اٹس ینگ ایج میں، تو ابھی سے آپ اپنی آخرت کی تیاری اور اس کو پراپر طریقے سے بلڈ کر سکتے ہیں. اور اگر علم نہیں تو کیا، آپ اندھیرے میں ہیں. اور ابھی جیسے لائٹ جاتی ہے رات کو یا دن کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے تو ہمیں اپنی بھی پہچان نہیں ہے، نہ اپنی پہچان، نہ رب کی پہچان، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم. تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہو کہ ہم بیمار ہوں. بیماری ہم سے یہ سب کچھ چھڑا لے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماری کیوں بیمار ہیں ہم؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری غذا ٹھیک نہیں؟ کیا ہمارا ماحول ٹھیک نہیں؟ کیا ہماری عادتیں ٹھیک نہیں؟ کہاں کمی ہے؟ اور ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نبٹنے کے طریقے معلوم نہیں. بعض اوقات ہم خود بیمار نہیں ہوتے، پیرنٹس ہو جاتے ہیں یا بچے ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں آ سکتے. تو بچے بیمار ہیں تو وہ کیوں بیمار؟ کیا کھوج نہیں لگانا چاہیے؟ کیا بیماری ایک نارمل حالت ہے، ایکسپشنل چیز ہے؟ ٹھیک ہے، سال میں ایک آدھ دفعہ ہر کوئی بیمار ہو جاتا ہے موسمی تبدیلی اور چیزوں کی وجہ سے، لیکن اوور آل پھر زندگی میں کسی بھی قسم کا سٹریس نہ لے سکنا، تو ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. کون سا مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب بھی جانیں اور ان کا علاج بھی کریں. آپ کی صحت صرف آپ کی صحت نہیں، آپ کے پورے خاندان کی صحت ہے. آپ کی عبادت، آپ کی تعلیم حاصل کرنا یا سکھانا یا باقی سارے کام آپ کی صحت کے ساتھ وابستہ ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. کھانے کا مزہ، پہننے کا مزہ، کسی سے میل ملاقات کا، ہر چیز کا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ آپ کی صحت کی حالت کیسی ہے. اور پھر اس ینگ ایج میں، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھاپا بذات خود ہی ایک بیماری بن جاتا ہے. لیکن اگر اس عمر میں یہ حال ہے تو بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ ہم کیا کر پائیں گے؟ کیا ہم معذوری کی زندگی بسر کریں گے؟ کیا ہم دوسروں کے محتاج ہی رہیں گے؟ دوسروں پر ایک بوجھ بن کے جئیں گے؟ اور پھر لیٹ کے پڑھیں گے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. نہ کچھ کیا، نہ کسی کو کچھ دیا، اور للہ رب العالمین کے دعوے کرنے لگے ہیں. اس لیے اپنے آپ پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے اور حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں، وہ کام کریں جو ہمیں کرنے چاہیے اگرچہ وہ مشکل ہو، نفس پہ بھاری ہو، کیونکہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے.